الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں بحمد اللہ تعالی ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام اور اس کے ضمن میں دین کی مفید باتیں سنتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے متعلق جو باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں اس کو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. کئی نام بحمد اللہ تعالی ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں، اور اس ضمن میں ہم کافی ساری باتیں بھی بیان کر چکے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اس سلسلے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند مبارک ناموں کا تذکرہ سنیں گے. ہر دفعہ کی طرح آج بھی یہ ابتدا میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں، یقیناً ان ناموں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ان سے محبت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھنا باعث سعادت ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے. لیکن ہر نام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ لقب کے طور پر ہو، آپ کے وصف کے طور پر ہو، ہر نام کو رکھنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ نام صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے کسی کو وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں. لہذا جب بھی نام رکھنا چاہیں تو نام تو بچے کا محمد یا احمد دونوں میں سے کوئی ایک رکھیں، اور پکارنے کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی نام میں سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے علماء سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ نام اپنے بچے کا رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فائدے حاصل ہوں گے. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید محبت کو پیدا کرنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ سنتے ہیں. آج کے سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہم نے ذکر کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اور پیارا وصفی نام ہے الہادی. الہادی، الف لام ہا پھر الف پھر دال پھر یا، الہادی یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو ہدایت دینے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، مخلوق کو ایسے راستے پر چلانے والی ہے، ایسا راستہ دکھانے والی ہے کہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے. یعنی صحیح راستے کی رہنمائی کرنا، صحیح راستہ دکھانا، اس پر چلانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے. یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام مبارک ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف موجود ہے، اور اس وصف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکلتا ہے. چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الریاض الانیقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 52 میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جس طریقے سے یہ نام استعمال ہوا ہے، یعنی ہادی کا، اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام الہادی ہی ہے، لیکن ان دونوں ناموں کے درمیان فرق ہے، یعنی دونوں کے معنی کے درمیان فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب الہادی استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الہادی کا جب لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الہادی کا لفظ استعمال ہوگا کہ ہدایت دینے والا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہدایت پیدا کرنے والا، خلق الاہتداء، یعنی اس کا اطلاق جو کیا جاتا ہے وہ اہتداء یعنی ہدایت کو پیدا کرنے پر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو پیدا کرنے والا ہے اور حقیقی ہدایت دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس نام کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہادی کہا گیا ہے، لیکن اس کا معنی یہی بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام یہ لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، ان کو ہدایت دینے والے ہیں، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ باتیں مخلوق تک پہنچا دیں، ان کو سیدھا راستہ یہ دکھا دیں، جبکہ حقیقی ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک وصف قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ ہدایت نہیں دے سکتے، اور قرآن پاک کی سورۃ القصص کی اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس آیت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ دینا چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہدایت دے ہی نہیں سکتے۔ حقیقتاً ان کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ جب بھی کوئی عقیدہ سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی عقیدہ معلوم کیا جاتا ہے، تو وہ تمام کے تمام قرآنی آیات پر، احادیث طیبہ پر، بزرگوں کے اقوال پر نظر کر کے پھر اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جن کو آپ چاہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ قدرت دی ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قدرت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 کے اندر کیا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں موجود ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، اور دوسرے میں یہ فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان دونوں کا معنی بالکل واضح ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتیں بالکل واضح ہیں، اور جب اس مطلب کو، اس معنی کو ہم سامنے رکھیں گے تو جگہ جگہ جو یہ باتیں سامنے آتی ہیں، مثال کے طور پر غیب کا جو علم ہے، بعض مقامات پر یہ موجود ہے کہ صرف غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور بعض مقامات پر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو، پسندیدہ رسولوں کو جو ہے وہ غیب پر مطلع کرتا ہے، ان کو غیب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ان کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی اور ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس غیب ہے۔ اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی، رسولوں کو بھی غیب کا علم دیتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے جانتے ہیں۔ جب ان دونوں معنی کو ہم سامنے رکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر الہادی کا معنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ بات کی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور جہاں یہ بات دیکھی جائے گی کہ منع فرمایا کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک آپ ہدایت کا کام یہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہدایت کا معنی یہ ہوا
کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانا، سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے پر چلانا، یہ اس کا ایک معنی ہوا۔ دوسرا اس کا معنی وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الدُّعَاء، کہ ہدایت کا جو معنی ہے ایک معنی اس کا دعا بھی ہے۔ اچھا، اس سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ ہدایت کا معنی دکھانا چلانا یہ موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر جو اہدنا الصراط المستقیم بیان فرمایا ہے، وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور بعض افراد نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو وہاں پر جو درست ترجمہ ہے وہ معنی ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھا راستہ دکھا چکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے وہ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ تو دکھانا یہ پہلے ہو چکا ہے، لہذا جو زیادہ صحیح ترجمہ ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر تو چلا۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت ہے اس کا ایک اطلاق یہ دعا یعنی بلانے پر ہوتا ہے، یعنی جو ہادی ہے الہادی، اس کا ایک مطلب ہوگا الداعی یعنی بلانے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ یہ کی گئی ہے ای داعین، یعنی ہر قوم کے لیے ایک داعی ہے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ ہدایت کا ایک ہادی کا ایک معنی تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ آج کے سلسلے کا پہلا نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الہادی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے الہدا۔ الہدا یعنی سراپا ہدایت، وہ ہستی کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر سکتے ہیں، جس کے طریقے پر چل کر جو ہے وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ نام بھی قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 23 نمبر آیت کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ہدا سے مراد، ہدایت سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ہدن کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدا یعنی سراپا ہدایت بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو زمین پر آنے کا کہا کہ وہ زمین پر تشریف لے کر آئیں، تو پھر ساری زندگی یہاں پر گزارنی اور ان کی اولاد نے بھی یہیں پر رہنا ہے۔ تو اولاد کے دو طرح کے افراد ہونے تھے، ایک وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں تو وہ جنتی ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کفر اختیار کریں تو ان کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب زمین پہ بھیج دیا اولاد آدم کے لیے ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، کہ پھر تمہارے پاس جو ہے وہ میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو یہاں ہدن ارشاد فرمایا کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کر کے ہے وہ جنت کے اندر داخلہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہدن کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہدا سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
ذات گرامی یعنی محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مراد دیا گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے الہدا یہ بھی ذکر کیا ہے۔ تیسرا نام جو ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے الواسط۔ الواسط، الف لام پھر واو پھر الف پھر سین پھر تو۔ تو یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ناموں میں سے ہے۔ اس کو بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عالی النسب، یعنی وہ ہستی کہ جس کا نسب، جس کا خاندان بہت ہی اعلیٰ ہو، بہت ہی عمدہ ہو۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کئی احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے اعلیٰ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان کے اندر جو ہے وہ مبعوث کیا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام یہ تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کو اچھے خاندان کے اندر بھیجتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عالی خاندان کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک کہ جسے امام احمد نے فضائل الصحابہ کے اندر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، مشہور حدیث پاک ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ ڈالے، مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا، لیکن فلم ارا رجلا افضل من محمد، کوئی شخص میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور کوئی گھرانہ میں نے بنی ہاشم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے افضل نہیں دیکھا۔ اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جن کی قوت کا اندازہ یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ ان کی قوت کا اندازہ کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کے 600 پر ہیں جو زمین و آسمان کے کناروں کو بھر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ابتدا سے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جایا کرتے تھے، وحی ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھ ڈالے لیکن کوئی ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھی، اور کوئی گھرانہ جو ہے وہ بنی ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، یعنی جو جبریل امین ہیں وہ یہی کہتے ہیں چمن جہاں کے تھالے، جو چمن جہاں کے تھالے ہیں، یہ جو زمین آسمان جو کچھ ہے سب کو میں نے چھان ڈالا، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، یعنی آپ جیسا کوئی میں نے نہیں پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو واحد ہے ان نے آپ کو تنہا یکتا بنایا ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالی النسب ہونے پر جبریل امین علیہ السلام کی گواہی ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور ایک معنی الواسط کا علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو ہار ہوتا ہے، خوبصورت ہار بنا ہوا ہے جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، لیکن درمیان کے اندر جو موتی رکھا جاتا ہے وہ سب سے بہترین موتی رکھا جاتا ہے۔ مختلف موتی لگے ہوئے ہیں لیکن درمیان کے اندر وہی موتی رکھا جائے گا جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہترین ہو۔ تو الواسط کا ایک معنی اس موتی کو بولتے ہیں کہ جو درمیان کے اندر لگا ہوا ہو، یعنی سب سے اعلیٰ موتی، سب سے بہترین موتی۔ تو الواسط کا ایک معنی بنے گا سب سے قیمتی موتی، سب سے بہترین ہیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً موتیوں کو چمک دینے والے ہیں، موتیوں کے بھی آقا ہیں حضور علیہ السلام، تمام چیزیں جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے نور پانے والی ہیں۔ تو یہ معنی حضور علیہ السلام کی ذات کے بالکل مناسب ہے۔ تو ایک نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ الواسط ہے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر داخل کریں گے وہ ہے الناسخ۔ الناسخ، الف لام نون الف سین خا، یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نسخ سے یہ نکلا ہے نون سین خا سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مٹانا، اور اصطلاح کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا حکم تھا جو ایک مخصوص وقت کے لیے آیا تھا اس کو اٹھا لینا، یہ نسخ کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، جب آپ تشریف لے کر آئے تو تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یعنی ان کے اوپر اب عمل نہیں ہو سکتا۔ اب جو عمل ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نئے تشریف لا کر اور شریعت کو لا کر پچھلی تمام جو شریعتیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر الناسخ کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے جسے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انا الذی اسمی فی السماء احمد، میں وہ ذات ہوں کہ جس کو آسمان میں احمد کہا جاتا ہے، وفی الارض محمد، اور زمین میں محمد کہا جاتا ہے، وفی الجنت الناسخ، اور جنت کے اندر مجھے جو ہے وہ ناسخ کہا جاتا ہے، وفی النار العاقب، اور جہنم کے اندر جو میرا نام پکارا جائے گا، یعنی جہنمی جو پکاریں گے اور مجھے جس نام سے جانیں گے، حضور علیہ السلام جنت میں ہوں گے لیکن حضور علیہ السلام کو عاقب کے نام سے وہ جانیں گے. وفی البحار الماحی، اور سمندروں کے اندر جو میرا نام ہے وہ الماحی ہے. وفی القیامت الحاشر، اور قیامت مجھے حاشر کے نام سے یہ پکارا جائے گا. تو اس حدیث پاک کے اندر مختلف نام ہیں، لیکن جو ہمارا مقصود ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جنت کے اندر الناسخ کہہ کر پکارا جائے گا، یعنی ایک نام حضور علیہ السلام کا وہاں پر الناسخ ہوگا. اگلا نام دار الحکمہ، یعنی حکمت کا گھر. تو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف جس کی بنیاد پر آپ کا یہ نام بھی ذکر کیا گیا ہے وہ ہے دار الحکمہ کے نام سے، یعنی حکمت والا گھر. اور یہ معنی بھی جو ہے وہ ترمذی شریف کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس میں نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل کے ضمن میں یہ بات بیان فرمائی کہ انا دار الحکمتی و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث حسن ہے جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک نام یہ دار الحکمت ذکر کیا ہے. اگلا نام جو ہم نے آج کے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے الداعی الی اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، الداعی الی اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بلانے والے ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا اور آپ کو بشارت دینے والا بھیجا اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا سورج بنا کر ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف جو ذکر کیا ہے، ایک نام جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور اس کو عربی کے اندر الداعی الی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہو. احادیث طیبہ بھی اس ضمن کے اندر موجود ہیں. ایک حدیث پاک سنتے ہیں. امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان الملائکۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو نائم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی مثال بیان کریں، یعنی آپ جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو کسی مثال کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی بعثت کو اور آپ کی ذات کو بیان کیا جائے. تو پھر دوسرے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ مثلہ کمثل رجل بنا دارن، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی گھر بنایا اور اس میں جو ہے دسترخوان بچھایا اور پھر اس نے ایک بلانے والے کو بھیجا، وبعث داعیا، اور بھیجنے والے کو بھیجا کہ وہ جائے. فمن اجاب الداعیہ، اب جس نے اس بھیجنے والے کی بات کو تسلیم کیا، یعنی مثال یوں دی ہے کہ کوئی شخص ہے اس نے گھر بنایا اور اس کے اندر اس نے دسترخوان بچھا کے اس پہ کھانے چنوا دیے. اب کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلاؤ، تو یہ جس کو بھیجا گیا ہے اس کو داعی کہا جاتا ہے کہ وہ بلانے والا ہے لوگوں کو. تو وہ بعث داعیا، اس نے داعی کو بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو کھانے کے لیے بلا کر لے کر آؤ. اب جو گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا تو گویا کہ وہ اس داعی کی، اس بلانے والے کی دعوت کو یہ قبول کرنے والا ہو گیا، اور جس نے اس داعی کی، اس بلانے والے کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا،
گھر میں داخل نہیں ہوا اور اس دسترخوان سے نہیں کھایا تو وہ اس داعی کی بات کو قبول کرنے والا نہ ہوا۔ یہ بات بیان کر کے پھر اس کے بعد فرشتے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر بناتا ہے، گھر بنا کر جو ہے اس میں دسترخوان لگاتا ہے، پھر ایک بلانے والے کو بھیجتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر لوگوں کو بلا کر آئے، تو جو آئے گا کھانا کھائے گا وہ تو اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنے والا ہے، اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو گھر سے مراد ہے، گھر سے مراد یہ جنت ہے، الدار الجنہ، اور الداعی محمد، داعی سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی یہ جو گھر کی مثال دی گئی ہے کہ کوئی گھر بنایا گیا اور اس میں دسترخوان لگایا گیا، تو اس گھر سے مراد یہ جنت ہے، اور داعی سے مراد، بلانے والے سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے جس چیز کی طرف انہوں نے بلایا تھا اس طرف یہ آ گئے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں سے کھائیں گے پئیں گے بھی۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو وہ جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہوں گے اور جنت میں سے کچھ کھائیں گے بھی نہیں۔ تو یہ مثال دی کہ جس طرح ایک گھر بنایا جاتا ہے، گھر کے اندر دسترخوان لگایا گیا اور ایک بلانے والے گئے اور بلائے کہ آ جاؤ اس گھر کے اندر اور کھانا کھا لو، تو اب جو تسلیم کر لے گا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو تسلیم نہیں کرے گا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے گھر، خوبصورت گھر یعنی جنت، اس کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا کہ آ جائیں۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا جو ٹھکانہ ہے، جس کا وہ مستحق ہے، وہ جہنم ہے۔ تو رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کی ہمیں دعوت دی ہے، جس گھر کی ہمیں دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں اس گھر کی دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یاسین ہو گیا؟ احمد 30 منٹ ہو گئے؟ محمد مکمل